انبیاء کا بیٹا ہے. میں نے کہا جی وہ بندہ کہیں گے ہاں حضرت آدم کی اولاد جو ہے. اچھا وہ ہر ایک کو نبی کا، تمہیں کہیں گے نبی کی بیٹی تو ہماری برکت ہوگی، لو جی یہ نبی کی جی ہمارے ڈیرے پہ آ گئی. تو میں نے کہا جی یہ آپ کیا فرما رہے ہیں، عزت بندے کی ایسی، یہ نہیں کہ آپ چھوٹا کلرک ہیں، آپ کی پی آئی اے میں کم لیتے ہیں اور میری گریڈ زیادہ نہیں، ایسی بات نہیں. وہ تو اب نبی کے ہے آپ سب اولاد، تو اس کا احترام واجب ہے. خیر ہمارے لیے یہ بات سیکھنی بہت مشکل تھی. تو جب انہوں نے یہ کام ڈیوٹی لگائی اور ہم بہت روئے پیٹے کہ رسالہ چلنے سے رہ گیا، تو اب پھر میرے اوپر ایک کیفیت وارد ہوئی. امریکہ سے کوئی صاحب آئے، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اشفاق صاحب میں پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر 21 برس امریکہ میں رہنے کے بعد کما کر لایا ہوں، اور انہوں نے اسلام آباد میں کچھ کام شروع کیا اسلام کی یکجہتی اور ملک کی خدمت کرنے کے لیے، تو آپ آئیں. میں نے کہا نہیں آپ جو بھی کریں گے ٹھیک ہوگا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کیا کروں گا، میں آپ کو کوئی اچھا سجھاؤ نہیں دے سکتا. کہنے لگے نہیں آپ ضرور ہیں. تو میں نے ٹیلی فون پر ان سے کہا کہ دیکھیے آپ ایک بہت ساری بلڈنگ بنائیں گے، پھر اس کے اندر ایک سیکشن رکھیں گے جس میں آپ درس قرآن شروع کریں گے، پھر تجوید کا رکھیں گے، پھر آپ قرأت سکھائیں گے، بس یہی چیزیں ہوں گی. تو یہ آپ کرتے رہیں، اچھی بات ہے اور اس میں، لیکن وہ جو آپ کی آرزو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت کا رخ اختیار کریں، تو وہ تو عملاً ہونے سے کام ہوگا، رسالہ چھاپنے سے نہیں ہوگا. اب بھی جو دینی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہی کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار رسالے آپ کے پاس بھی آتے ہوں گے، کتابیں آتی ہیں کہ شاید اسے بڑی اچھی بات ہے، وہ کشتی ضرور ہے، وہ ساحل تک ضرور لے جاتی عمل کے، لیکن ساحل پہ خود اترنا پڑے گا. تو اب ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہوگی کہ یہ کیسے کریں کہ ہم اس کو چھوڑ کر عمل کی طرف رکھ. وہ کہتے ہیں کہ اگر یونٹی چاہتے ہیں آپ اور آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پھر آپ کو عمل کے اندر داخل ہونا پڑے گا، ایسے کام نہیں بنے گا. ایک مرتبہ میں ہم جا رہے تھے، بڑی دیر کی بات ہے، یہ جوہر آباد، تو لاری جا رہی تھی جوہر آباد، بس چکا تھا. تو میرے ساتھ لاری میں ایک اور اچھے معزز آدمی کو پرانی وضع کے ریٹائرڈ تھے، تو گرمی بہت تھی، انہوں نے پگڑی رکھی ہوئی تھی اپنی گود میں، ہوا آ رہی تھی چلے. تو ایک کوئی خاص علاقہ آیا تو انہوں نے پگڑی اٹھا کر سر پہ رکھ لی اور ادب سے بیٹھ گئے. تو میں متجسس آدمی کیوریس، میں نے کہا جی یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا جی کوئی درگاہ ہے کوئی یہاں؟ کہنے لگے نہیں. میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے گود سے اٹھا کر پگڑی جو ہے سر پہ رکھ لی ہے تو بعد میں ہو کے بیٹھ گئے، تو اس کی کوئی وجہ ہوگی؟ کیونکہ کہ بات یہ ہے کہ میں اس علاقے کا واقف ہوں، یہاں ڈیزرٹ تھا اور ریت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا. تو جب یہ زمینیں حکومت نے سوچا کہ اس میں مزرعہ کو کھیتی اگائی جائے مہربانی، تو لوگ آتے نہیں تھے. تو ایک آدمی آیا، اس نے آ کر جھونپڑا بنایا اور جھونپڑا بنا کر یہاں پانی کی تلاش میں اپنی وہ ٹیوب ویل وغیرہ سنک کرنے کی کوشش کی. یہاں اس نے ایک جگہ لے کے مربع زمین، وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہاں سبزہ اگایا، جس نے عملی صورت میں اس زمین کو ہریالی بخشی. تو میں جب بھی یہاں سے پتہ نہیں وہ آدمی کہاں ہے، تو میں اس کے احترام میں یہ پگڑی اٹھا کے رکھ لی. دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کو پر عجیب طرح سے اثر انداز ہے. اور اگر آپ اپنی بالکل آنکھیں کھلی رکھیں، ماشاءاللہ آپ کھلی رکھتے ہیں ارکان بھی، تو آپ کو ارد گرد اتنی کہانیاں ملیں گی جس کے اوپر آپ نے اس سے پہلے توجہ نہیں دی ہوگی. ہمارے استاد تھے پروفیسر صوفی غلام اسود تبسم صاحب، تو ہم سیانے تھے، میں 5th ایئر میں پڑھتا تھا. تو ان کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا لڑکی گھر والوں کی، تو ان کے گھر جا کے بارات کا کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سر پہ ہوتا تھا. تو صوفی صاحب ہم کو، اور ایم اے کی کلاس کے 6 بندے تھے ہم، کہ چلو بھائی فلاں گھر کو کھانا برسانا ہے، دینا ہے، تو بارات آ گئی ہے. تو مجھے یاد ہے ہم بھاٹی دروازے بلیاں والی سرکار کے پیچھے گھر تھا، تو وہاں چلے گئے. انہوں نے کہا لو جی صوفی صاحب آ گئے، فکر کی کوئی بات نہیں. تو نائی دیگیں لے آئے. اب جو بارات تھی وہ ان کا خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے آئے، وہ 160 کے قریب آ گئے. اب صوفی صاحب کی آنکھیں اگر آپ میں جتنے یاد ہیں بہت ماشاءاللہ موٹی تھی، گھبرا گئے اور ان کے ماتھے پہ پسینہ اور ناک پہ بھی آ جاتا. کہنے لگے اشفاق ان کی کریے. میں کہا جی پتہ نہیں، اس میں آپ دیگوں میں پانی ڈال دیتے ہیں.
تو پہلا موقع تھا، میں 50 کا اسٹوڈنٹ تھا، انہوں نے ایک تھپڑ مارا مجھے زور سے، کہیں گے بیوقوف آدمی، اس میں پانی اور ڈال کے مرنا ہے، وہ تو فٹ ختم ہو جائے گا، اس میں گھی کا پیپا ایک اور ڈالنا ہے، وہ گاڑھا ہو جائے گا نا تو کھائے کچھ بدن کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اندر سرو کر رہے تھے اور آواز ہم دیتے، صوفی صاحب بیچ میں سے نکال کے ڈالتے جاتے تھے، ہم کہتے تھے اور چاول جی، اور شورا جی، وہ کہتے تھے گرم لاؤ جی، ہم تو بھاگے پڑتے تھے۔ اب آخر کی کیفیت یہ آ گئی کہ دیگیں ختم ہو گئی تھی اور ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ کانپ رہے تھے کہ اگر کسی نے اندر سے پھر کہہ دیا کہ اور کاپ بھیجیں تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گئی تھی، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ جب وہ خوفزدہ تھے تو اندر سے آواز آئی باس، جب پھر دوسرے بندے نے کہا جی باس جی صوفی صاحب، تو صوفی صاحب خدا کا جو ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا نا کچا تھا، وہ گرا اور اتنی شدت سے وہ پیچھے گرے کہ وہ ایک بڑا سا کڑا ہو پڑا تھا ان پہ، شکر سر نہیں لگا، تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پہ رکھا، ٹانگیں مٹھیاں دبائیں، پاؤں دبائے، تب تلی مالش کی، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا جی خدا کے واسطے ایسی ٹینشن کا کام آئندہ نہیں کرنا، کہیں گے نہیں بالکل میری بھی توبہ۔ تو یہ وہاں سے ہم چل پڑے، پیچھے پیچھے ہم شاگرد، آگے آگے صوفی صاحب، کوئی 15-20 گز سے زیادہ تھا، گئے ہوں گے کہ ایک مائی باہر نکلی، کہنے کی لیا غلام مصطفیٰ محدود لفظی فیڈریشن کے ان کا تاریخ رکھ دیتی ہے 13 پادوں کی کافی تو سامان ہے دادا سے۔ تو صوفی صاحب جو توبہ کر کے کہنے کے کاغذ ہے ان کے ہاں، پینسل ہے، ہاں لکھ 13 سیر گوشت، ایک بوری چاول، صوفی صاحب لکھوا رہے ہیں۔ اور میں نے کہا جی یہ پھر ہوگا، کہنے کے نہیں یہ تو ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا جی صرف پڑھایا کریں آپ، تفسیر بیان کریں، کتاب شعر وغیرہ، تو یہ ان کا ایک کام تھا۔ یہ مجھے اتفاقاً صوفی صاحب پیارے میرے ٹیچر اور یاد آ گئے کہ کیفیت گزری۔ تو یہ جو عمل کی دنیا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے، بابے یہ کہتے ہیں، لیکن عالم لوگ، پڑھے لکھے لوگ، پروفیسر لوگ، میرے جیسے بات کرنے والے، ایڈیٹوریل لکھنے والے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، گفتگو اگر ہوتی رہے، اگر اس طرح کا مواد چھپتا رہے تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ جب میں بہت تنگ آ جاتا تھا، کبھی لاڈ میں ہوتا تھا، تو میں پوچھتا تھا ان سے کہ بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے اس دن پوچھا ان سے، میں نے کہا جی بابا جی یہ بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے۔ کہنے کے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہو۔ میں نے کہا جی، میں نے کہا جی پھر کہیے، انہوں نے کہا نوٹ، مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہوں۔ میں نے کہا حضور یہ بات میری سمجھ میں آئی۔ کہنے لگا جو بھائیوں کے کام کرتا رہے گا اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے، جو آرام سے بیٹھا ہوگا دستانے پہن کے اس کا تو کچھ نہیں خراب ہونا ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کے گارا لگانا ہے، اس کی اینٹ اٹھا کے دینی ہے، اس کے لیے لکڑیاں لانی ہے، اس کو روتا ہے، اس کے آنسو پہنچنے ہیں، وہ ہوتا ہے اس کے ہاتھ۔ تو ہمیں تو ایسی ڈیفینیشن کسی کتاب میں نہیں ملتی ہے، یہ ان کے پاس بیٹھنے سے اور ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے آپ نے جو پوچھا تھا یہ ایسی چیزیں ملتی۔ تو اب عمل میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ گفتگو بڑی آسان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہے آسن صاحب، ٹیلی کمیونیکیشن کے چیف انجینئر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی فورن کالز ہوتی ہیں وہ ان کے قریب سے گزرتی ہیں تو اکثر کہنے لگے کہ اکثر یہ ہوتا ہے اچھا اور سناؤ کی حال ہے، اور سناؤ کی حال، یہی کہتا تھا آدمی، یا زیادہ زیادہ موسم کا حال پوچھتا ہے۔ تو کہنے لگے اگر ان ٹرنک کالز میں سے، لانگ ڈسٹینس کالز میں سے اور سناؤ کی حال ہے تو جمع کیا جائے، وہ کہتے ہیں جمع کیا جائے اور جتنا ٹائم وہ بنتا ہے اس ٹائم کے اندر 3.5 میل لمبی نہر کھودی جا سکتی ہے۔ وہ عمل میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا اس کو۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دین کو کس حساب سے اختیار کرنا ہے۔ بابے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہو اور اپنے ہاتھ سوائل کرو، گندے رکھو، اور دل اپنا صاف ستھرا رکھو، پھر تو مزہ ہے، پھر تو یونٹی ہوگی، کہے بغیر، لکھے بغیر۔ یہ مسلمانوں کو کیا ہو گیا کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں، یہ کیا ہو گیا؟ یہ کرنے سے ہوتا ہے۔
اور ان کے قریب جانے سے ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کی کہانی سننے سے ہوتا ہے۔ نہ بھی کچھ کر سکے تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کر بیٹھے، ان کو بڑی ضرورت ہے، سارے اس بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے پاس بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔